یعنی سیاست صرف ترمیم تک محدود نہیں رہی، اگلے سیٹ اپ کی باز گشت بھی سنائی دینے لگی ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا 28ویں ترمیم ملک میں نیا سیاسی توازن پیدا کرے گی؟ کیا ووٹر کی عمر بڑھانے کی تجویز نوجوانوں کی سیاسی طاقت محدود کرنے کی کوشش ہے؟ اور کیا اتحادیوں کے تحفظات حکومت کے لیے نئی مشکل بن جائیں گے؟ اسی تمام تر سیاسی منظرنامے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے حذیفہ رحمان صاحب، جو کہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ناصر حسین شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ حذیفہ رحمان صاحب، اب یہ جو بات ہو رہی ہے 28ویں ترمیم کے حوالے سے، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے واضح طور پر یہ ایک بیان سامنے آیا کہ ووٹر کی عمر کو بڑھایا جا سکتا ہے، تو کیا پی ایم ایل این یہ سوچ رہی ہے کہ اب ووٹر کی عمر کو 18 سال سے بڑھا دیا جائے؟ گزارش یہ ہے کہ جو مختلف تجاویز جو ہے وہ آن ٹیبل ہوتی ہیں، آن کارڈز ہوتی ہیں، تو لازمی نہیں ہے کہ ہر تجویز جو ہے وہ آئینی ترمیم کا حصہ بھی بن جائے اور اس پر آئینی ترمیم منظور بھی ہو جائے۔ جب ایک جماعت کے پاس 2/3 میجورٹی ہوتی ہے تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کے پاس 223 کا فگر ہے، تو آپ حتمی ڈرافٹ ہمیں بتائیں اور آپ کی جماعت کی جو حتمی سوچ ہے وہ ہم سے شیئر کریں۔ حتمی سوچ تو تب جا کر بنتی ہے جب آپ کے پاس اپنے تئیں 2/3 میجورٹی موجود ہو۔ ہمارے پاس 2/3 نہیں ہے، تو ہمارے پاس یہ ضرور ہے کہ مختلف نقطہ نظر ہمارا ہے، کچھ پیپلز پارٹی کا بھی ہوگا جس پر ہم متفق ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی ہے 25 سال والی، ظاہر ہے یہ تجویز تو موجود ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام بھی جاری ہے، لیکن یہ کہیں کہ حتمی طور پہ ہو جائے گا تو اس کے اوپر جو ہے میرا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے۔ اچھا حذیفہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اب اس صورتحال کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ تجاویز مختلف جماعتوں سے آتی ہیں، تو کیا یہ تجویز پاکستان مسلم لیگ نون فلوٹ کر رہی ہے کہ 25 سال کی عمر کر دینی چاہیے ووٹر کی؟ اور پھر پاکستان تحریک انصاف یہ اعتراض ضرور لگاتی ہے آپ پر اور تنقید کرتی ہے کیونکہ ینگ ووٹر 18 سال کی عمر کا یا اس سے 25 سال کے درمیان وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا ہے، اس لیے آپ اس کو ووٹنگ کے عمل سے باہر کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ میرے خیال سے بلا وجہ ایک جو انتشاری ٹولے کی عادت ہے بات تو اڑانے کی۔ کوئی 18 سال یا 19 سال کا ووٹر اگر تحریک انصاف کے ساتھ ہے تو 24-25 سال کا ساتھ نہیں ہوگا، یہ کوئی بات جو ہے ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ اور میرے خیال سے اگر آپ جو ہے جتنی بھی فافن ہے یا باقی الیکشن کو مانیٹر کرنے والے ادارے ہیں ان سے کہیں وہ آڈٹ کروا کر دیکھ لیں، میرے خیال سے 18 سے 25 سال کی جو فگر ہوگا جو ووٹ تحریک انصاف کو پڑا، جو وہ کہتے ہیں 1.70 یا 78 لاکھ جس کو وہ صحیح مانتے ہیں، فارم 45 والا ووٹ کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے مطابق بقول ان کا فارم 45، تو اس میں میرے خیال سے یہ تو اتنا بڑا فگر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کو کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ حذف کرنا چاہ رہی ہے اور اس کو حذف کرنے کا ٹارگٹ جو ہے وہ یہی بنایا گیا ہے کہ 18 سے 25 والی جو ہے وہ شرط نافذ کر دی جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ناصر حسین شاہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی یہ تجویز حکومت کی طرف سے فلوٹ کر رہی ہے کہ اس پر بھی بات ہو رہی ہے ووٹر کی ایج کو 25 سال کر دیا جائے، اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ 18 سال کی جو توجہ پیش کی جا رہی ہے کہ میچورٹی لیول وہ نہیں ہوتا، اس لیے 25 سال کر دینا چاہیے، یہ بائے کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں ابھی تو صرف باتیں ہی ہیں، اور جس طرح محترم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کھل کے اس پہ بات بھی کی ہے کہ ابھی تک تو کوئی بھی ہمارے ساتھ اس پہ بات نہیں کی گئی، اور اس طرح کی بہت ساری اسپیکولیشنز ہیں نا، لیکن چلیں یہ تو سینئر رہنما ہیں، ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے رانا ثناء اللہ صاحب، ان کی اپنی ایک سوچ، ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن جب ہمارے پاس اس طرح کی باتیں آئیں گی، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پھر اس کے لیے CEC کو بلاتی ہے اور تمام چیزیں وہاں پہ زیر بحث لائی جاتی ہیں۔ یہ تو ایج کی ہے، پھر 25 تو نہیں ہوگی لیکن 21 تک تھی، اب 18 کر دی گئی، تو ظاہر ہے اس پہ ان کی یہ ہوگی ایک سوچ جو بھی ہے، لیکن جب ہمارے پاس یہ آئے گی ان کی اس طرف سے کوئی سجیشن تو اس پہ بات چیت ہوگی۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں نا سر جو یہ آج کل آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، نیشنل میڈیا پہ، اسپیکولیشنز تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس پر پہلے کیا بات کی جائے جب تک وہ حتمی طور پر باضابطہ طور پر
ہم سے کوئی چیز شیئر نہیں لیکن کرتے. شاہ جی اسپیکولیشنز کے علاوہ خود حکومت کے سینئر ترین جو منسٹر ہیں، وزیر ہیں، جو وزیر اعظم کے معاون ہیں، ان کو سیاسی معاملات کے حوالے سے تمام تر معاملات بتاتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، وہ جب یہ کہتے ہیں کہ NFC، آبادی، پانی کی ترسیل، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، ان تمام معاملات پر بات ہو رہی ہے، ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض چیزوں پر جلد فیصلہ کرنا ہوگا، تو یہ جو معاملات ہیں ان میں سے بہت سے ایسے معاملات ہیں جس پر پیپلز پارٹی ماضی میں اعتراض کر چکی ہے، اب بھی اعتراض موجود ہے پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیں میں پھر بھی یہ کہوں گا جب چیز سامنے آئے گی تو بات کریں گے، لیکن ہمارا کچھ چیزوں پہ موقف بڑا واضح ہے. مثال کے طور پر صوبوں کی بات کی جاتی ہے کہ جی نئے کوئی کبھی 12 کبھی 18 کبھی 36 صوبوں کی بات کی جاتی ہے، تو اس میں تو ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے کہ اس میں کسی قسم کی بھی ہم سپورٹ نہیں کریں گے. پھر NFC میں کمی کی بات کی جاتی ہے، اس پر بھی ہمارا اسٹانس بالکل کلیئر ہے کہ NFC کو بہتر کیا جائے، لیکن اگر پاکستان، کیونکہ پاکستان ہمیں سب سے زیادہ اہم ہے، اگر ملک کی حفاظت کے لیے، ڈیفنس کے لیے کوئی بہت ناگزیر قسم کے اس طرح کے کوئی اخراجات ہیں، اس کے لیے ہم اپنا حصہ دینے کے لیے تیار ہیں.